یہ انصاف نہیں ہے سلطان شاہ، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہ جو کبھی نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اس کے سنگ بہت خوبصورت خواب دیکھے تھے جس کے ساتھ ہر لمحہ مسکراتا ہوا گزرتا تھا، اب اس کے ہر لمحے کو عذاب میں بدل چکا تھا۔ سلطان شاہ، رامین نے لرزتے وجود کے ساتھ خود کو سمیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خوف بہہ رہا تھا۔ وہ جو اسے سلطان شاہ کی محبت سمجھ کر قریب آئی تھی، اب اس کی نفرت کے دائرے میں قید تھی۔ اچھا، اور جو تمہارے باپ نے کیا وہ انصاف تھا؟ اس شخص نے میری پوری زندگی خراب کر دی، میرا بچپن، میرے ماں باپ، سب مجھ سے چھین لیے۔ ذرا رحم نہیں آیا اس بے رحم شخص کو، اور اب میں اسے بتاؤں گا اپنا کتنا عزیز ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوگی تو اسے ہوگی۔ سلطان شاہ کے لہجے میں بے انتہا نفرت تھی۔ رامین اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے تو محبت کی تھی۔ جو میرے باپ نے کیا، اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، لیکن ہم تو محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، پھر کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس کا ضبط ٹوٹا اور روتے ہوئے چلائی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں وحشت تھی، کسی جلتے ہوئے ماضی کا عکس لہرایا تھا پل بھر میں، کیونکہ تم وہ واحد زخم ہو جو مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ رامین، محبت کس نے کہا تھا میں محبت کرتا ہوں؟ فریب تھا، تمہیں یہاں تک لانے کے لیے۔ تمہیں درد دوں گا تو اس شخص کو احساس ہوگا، سمجھی؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ تم اس انسان کی بیٹی ہو جس نے میری ماں سے عزت چھین لی تھی۔ تمہیں اس حالی پن کا احساس دلاؤں گا جو ایک عورت ساری زندگی سہتی ہے جب اس پر جھوٹا الزام لگے اور اس معصوم یتیم بچے سے اس کا حق چھین لیا جائے۔ رامین نظریں چرا گئی، لیکن دل کی دیواریں دھڑکنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ درد کا سفر ختم نہیں ہوگا، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ یہ سفر آگے کی منزل بہت مشکل تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، وہ ایسے نہیں ہیں۔ آپ تو مل چکے ہیں نا ان سے، وہ تو بلکہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ رامین سے باپ کے خلاف لفظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ سلطان شاہ کے منہ سے اپنے باپ کے بارے میں جو سنا اسے یقین نہ آیا۔ رامین اس باپ کی بیٹی تھی جس کا گناہ بہت بڑا تھا، اسے یہ سزا بھگتنی تھی۔ اب ساری زندگی کیا وہ کبھی اپنے حق کے لیے لڑ سکے گی؟ خاموش، دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جب سچ پر یقین نہیں تو چپ رہو۔ سلطان شاہ نے اس کا منہ سختی سے جکڑ کر غصے میں دھاڑا تھا۔ رامین نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ جسم پر پھیلا درد اور دل میں چپتی ہوئی اذیت دونوں برابر تھے۔ وہ محبت جو اس نے سمجھ کر قبول کی تھی، اب اس کی روح کو روز چھلنی کر رہی تھی۔ اسے وہ سب پل یاد آنے لگے جو اس کے سنگ اتنے خوبصورت گزرے تھے۔ کتنی خوشی سے اسے رخصت کروا کر لایا تھا، اور پہلی رات اسے اذیت ناک سزا دے بیٹھا۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنیں حویلی کے بڑے بڑے دریچوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سلطان شاہ اپنے بستر پر نیم دراز بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا ایک پل کو بھی اسے۔ آنکھوں میں انتقام کی دھمکتی چنگاریاں تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں رامین خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سوجن اور ہونٹوں پر خاموش زخم تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ روح زخمی تھی، جو محبت کے خواب دیکھے تھے وہ سب دردناک بن گئے تھے۔ نظر چرا کر کیوں بیٹھی ہو؟ سلطان شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے بیزار ہو چکا تھا۔ رامین نے ایک لمحے کو پلکیں اٹھائی۔ جس نظروں میں عزت نہ ہو اس کا سامنا کون کرنا چاہتا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ سلطان شاہ کا ہاتھ رک گیا، ایک لمحے کو جیسے وقت تھم سا گیا ہو، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر زہر گھلا تبسم پھیل گیا۔ بہت جلد سیکھ جاؤ گی تم رامین، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ تم میرے گھر میں ہو، میری قید میں، میری دسترس میں، میری ہر بات ماننا تمہارا فرض ہے، سمجھی؟
سلطان شاہ کا انداز سخت ہوتا جا رہا تھا اور دل یہ محبت یہ سب جھوٹ تھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ سلطان کیوں؟ رامین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ کیا دل بھی قید میں رکھا جا سکتا ہے سلطان شاہ؟ رامین سے اس کی نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ محبت نہیں عشق کرتی تھی، اس شخص کے جس نے محبت کی گہرائیوں میں اسے پھنسایا تھا۔ سلطان کے چہرے پر کچھ لمحے کو سختی بکھری، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اب رامین کو تکلیف دینا چاہتا تھا اور دے بھی رہا تھا، پر نہ جانے کیوں اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن انتقام تو لینا تھا اس کے باپ سے۔ کوئی احساس دلانا بہت ضروری تھا کہ اپنی چیز کتنی عزیز ہوتی ہے۔ جان سے پیاری بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر شاید وہ پچھتائیں۔ میں تمہارے دل کی پرواہ کب کرتا ہوں؟ مجھے صرف وہ درد دیکھنا ہے جو تمہاری آنکھوں میں ہے اور جو تمہارے باپ کی آنکھوں میں ہوگا بہت جلد۔ وہی سکون دے گا مجھے۔ وہ بے رحم ہو گیا پل بھر کو اور وہ خاموش۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں شام کا وقت تھا۔ روشن دان سے چھنکتی سنہری دھوپ، کتابوں کی خوشبو اور ہر طرف خاموشی۔ رامین ایک میز پر بیٹھی اپنے نوٹس میں جھکی ہوئی تھی۔ لمبے کھلے بال، نیلے رنگ کے خوبصورت ڈریس میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی اور گال پر آتی بالوں کی لٹ کو انگلیوں سے پیچھے کرتی جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا دل چرا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا سلطان، اس کی نظریں اس لڑکی پر تھی، اور دوستوں میں سب سے الگ چپ رہنے والی لڑکی شرارتی لڑکی تھی۔ سلطان کی نظریں کئی دنوں سے اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے کسی طرح رامین کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا رامین اس کی ڈیسنٹ پرسنالٹی سے بہت پہلے متاثر ہو گئی۔ سلطان کی پڑھائی کا آخری سال تھا، جبکہ رامین کا بھی آخری سال گزرا تھا، اور اس کے بیچ بہت کم بات ہوئی تھی۔ سلام دعا ہی رہی۔ بیچ میں پھر دھیرے دھیرے بات چیت بڑھنے لگی، ملاقات ہونے لگی، دل کے جذبات بدلنے لگے۔ پھر کئی دنوں کی خاموشی کے بعد آخر وہ دن آیا۔ یونیورسٹی کا فنکشن ڈے تھا۔ سب طلباء ہال میں جمع تھے۔ روشنیوں، کمکموں اور شور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کوئی دل کی بات کرے گا۔ اسٹیج پر سلطان شاہ آیا، جسے سب جانتے تھے، مغرور، سنجیدہ، بے پرواہ، مگر آج اس کی آواز میں کچھ الگ تھا۔ اس نے مائک تھاما اور ہجوم کی طرف نہیں، صرف ایک سمت دیکھا جہاں رامین بیٹھی تھی۔ حیرت سے نظریں جمائے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبت دونوں طرف سے ہو چکی تھی۔ آج اس کے اظہار کا دن آیا تھا جسے وہ انجان تھی۔ آج میں بہت خاص اور دل کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک کے لیے ہیں۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، مٹھاس تھی جو دل میں رہتی ہے مگر جانتی نہیں، جسے روز دیکھتا ہوں پر بول نہیں پاتا، جو خاموشی سے دل میں اتری اور اب ہر سانس میں بستی ہے۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے سحر بڑے الفاظ میں ہر کوئی کھویا ہوا تھا۔ رامین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی، مگر سلطان کا اگلا جملہ سن کر وقت تھم سا گیا۔ وہ خوش نصیب کوئی اور نہیں رامین ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت جو لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی، وہ جو زندگی بن جاتی ہے۔ کیا تم میرے دل کی ملکہ بنو گی؟ سلطان شاہ کا اظہار محبت اتنا کمال کا تھا، ہر کوئی اشک اشک کر اٹھا۔ سب کی نظریں اب رامین پر تھی۔ وہ سرخ ہو گئی تھی سلطان کے اظہار پر۔ سب نے شور مچایا، یس! رامین! آخر کار اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ہاں، بس اتنا کہا، مگر اس ایک لفظ میں برسوں کی بے قراری، محبت اور دیوانگی بندھی تھی۔ سلطان نیچے اترا، اس کے پاس آیا اور سب کے سامنے اس کے سامنے جھک کر کہا، بس ایک وعدہ دو، ہمیشہ میرے ساتھ چلو گی، ہر قدم پر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی، گرنے نہیں دو گی۔
ہر قدم پر تھام لوگی مجھے۔ اس نے امید محبت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ رامین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں گی، جینا بھی آپ کے سنگ، مرنا بھی۔ حالات سے انجان وہ ایک دوسرے سے ایسے وعدے کر بیٹھے جو شاید وقت کے بہت بڑے امتحان میں فیل ہونے والے تھے، اور وہ پہلا دن تھا جب ان دونوں کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگی۔ کچھ دن بعد ایک بڑی بزنس کانفرنس تھی جسے شہر کے معتبر سرمایہ داروں نے آرگنائز کیا تھا۔ سب سے پہلے نمایاں ناموں میں سلطان شاہ کا نام جگمگا رہا تھا، ایک کامیاب، پرعزم، بااعتماد نوجوان بزنس مین جس کی کمپنی نے بہت کم وقت میں اپنا نام بنایا تھا۔ وہ اسٹیج پر آیا، پورے کانفرنس ہال میں ایک باوقار خاموشی چھا گئی۔ مجھے اپنا خواب پورا کرنے میں صرف تجربہ نہیں، ایک مقصد نے سہارا دیا۔ وہ مقصد کسی کی آنکھوں میں فخر دیکھنا تھا، خود کو ایک قابل انسان ثابت کرنا تھا، اور آج الحمدللہ اس کے ایک الفاظ سیدھے حیدر نعیم کے دل تک جا پہنچے، جو حال میں VIP سیٹ پر بیٹھے تھے، اور انہی کی آنکھوں میں اب واقعہ ہی فخر تھا۔ اور یہاں سلطان شاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر اس کی کامیابی کے چرچے چلتے رہے۔ اس نے رامین سے سیریس بات کی، وہ اب اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ 1 سال کا ان کے بیچ ریلیشن چلا تھا، اب وہ اسے نام دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اس کا ہاتھ مانگنے گیا اس کے گھر۔ السلام علیکم جناب، اس نے ادب سے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں، لیکن میں یہاں محبت کی بھیک نہیں مانگنے آیا، میں آیا ہوں آپ کی بیٹی کا مستقبل مانگنے، جسے میں عزت، تحفظ اور دل سے چاہتا ہوں۔ میری کوئی بڑی فیملی نہیں ہے جو میں وعدے کرتا پھروں، باقی میں اسے خوش رکھوں گا، میرا اس کے سوا، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ مطلب آپ باپ ہیں، اور وہ میری زندگی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، اس کی باتوں نے رامین کے باپ کا دل جیت لیا۔ وہ بس اتنا جانتے تھے سلطان شاہ ایک امیر بزنس مین ہے، باقی وہ اکیلا رہتا ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ بیٹی بھی خوش تھی وہاں، آج نہیں تو کل بیٹی کو رخصت کرنا تھا، پھر اتنا اچھا رشتہ وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ہاں کے بعد سلطان نے جلد شادی کا کہا، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ سلطان نے جہاں اتنا انتظار کیا، شادی کی رات وہ سب بھول بیٹھا تھا۔ وہ مزید ناٹک نہیں کر سکتا تھا۔ جب جب رامین اور اس کے باپ کو دیکھتا، اس کا ماضی اس کے سامنے لہراتا تھا، خون کھول اٹھتا تھا اس کا۔ کئی دن گزر گئے، رامین اس قید میں دن کاٹ رہی تھی، لیکن ہر لمحے اس کے اندر کوئی نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ وہ سلطان کی ہر اذیت سہتی تھی، صرف اس لیے شاید وہ اسے بدل دے گی، وہ اسے سمجھائے گا، اس کا پرانا سلطان واپس آ جائے گا۔ یہ امید اس کے دل کے کسی کونے میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے باپ نے کتنی کوشش کی تھی اس سے ملنے کی، پر سلطان بہت سخت ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف سلطان شاہ خود بھی عجیب کشمکش کا شکار ہونے لگا۔ رامین کی خاموشی، اس کا درد، اس کی برداشت، سب کچھ رفتہ رفتہ اس کے اندر قہر بن کر جم رہا تھا۔ رات جب وہ معمول کی طرح کمرے میں آیا تو رامین سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے رک کر اسے دیکھا، وہ دیر تک سجدے میں رہی، جیسے رب سے سب کچھ مانگ رہی ہو، اور سلطان کی نظروں میں پہلی بار پریشانی اتری۔ تم میرے خلاف خدا سے فریاد کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، آواز میں خفگی تھی۔ دکھ تو اس نے دیکھے تھے، فریاد تو اسے کرنی چاہیے، جو کچھ وہ سہتا آیا تھا، شاہد ہی کوئی اس کی زندگی جی کر دکھائے۔ رامین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہی تھی، آپ کا دل میرے لیے صاف ہو جائے، وہی محبت واپس لوٹ آئے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کی زندگی کن دکھوں سے گزری ہے، میں بس دعا کرتی ہوں آپ کی ساری مشکل ختم ہو جائے۔ رامین نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ ایک ایسا وار تھا
یہ کیسی دعا تھی، یہ کیسی لڑکی تھی جو محبت میں بھی بد دعا نہیں دے رہی تھی، اتنی تکلیف میں بھی اس کا ساتھ مانگ رہی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، جاؤ میرے لیے چائے لے آؤ، اور پلیز یہ ایکٹنگ مت کیا کرو میرے سامنے۔ بیزاری سے بولتا خود کی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھا۔ اس کے رکے ہوئے آنسو گالوں پر بارش کی طرح برس پڑے۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن اس کے بیچ حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ رامین جتنی کوشش کرتی وہ اتنا دور بھاگتا تھا اس سے، بس اسے اذیت دینا نہیں بھولتا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی مگر سلطان کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا تھا۔ رامین اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی پرواہ کیوں کروں، وہ یہاں قیدی نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہے، مہمان نہیں ہے کوئی جو اس کا خیال رکھتا پھروں۔ مگر دل کی بے چینی اب اس کی انا سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر اس کا باپ الگ تڑپ رہا تھا بیٹی سے ملنے کے لیے۔ سلطان نے سیکیورٹی سخت رکھوائی ہوئی تھی۔ وہ یہی طرف تو دیکھنا چاہتا تھا۔ سکون تو ملا پر رامین کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ کہاں گئی ہو تم رامین؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رہی ہو تم؟ اس کا دل عجیب گھبراہٹ سے بھر گیا تھا۔ وہ لاکھ ناراض، غصہ، نفرت کا دعوے دار سہی، پر جو محبت کا کھیل کھیلا تھا وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے نیچے بھاگا، نوکروں سے پوچھا مگر رامین کہیں نہیں ملی، اور جب گیٹ پر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ صاحب جی، میں نے پوچھا بی بی جی سے کہاں جا رہی ہیں، تو وہ رو کر بولی قبرستان۔ بی بی جی سفید چادر میں تنہا قبرستان کی طرف گئی ہیں۔ میں نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکی۔ سلطان کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اندھے ہو تم لوگ، اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، خیال رکھنے کی ذمہ داری دی تھی تمہیں، اسے اکیلے جانے کیوں دیا؟ کیوں نہیں گیا کوئی اس کے پیچھے؟ سلطان شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ سب پر غصہ نکالنے لگا۔ رامین نے 2 ماہ تک گھر سے پیر باہر نہیں نکالا تھا تو اسے سکون تھا اس بات کا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، پر آج اس کی حرکت نے اس کے اندر بے چینی پیدا کر دی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ قبرستان کے سناٹے میں جب اس نے دور ایک دھندلی سی شکل دیکھی، سفید چادر میں لپٹی، مٹی سے لت پت، بارش میں بھیگی، زمین پر بے سدھ گری ہوئی، تو اس کے قدم رک گئے۔ رامین، وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ وہ بے ہوش تھی، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سانس مدم، چہرہ زرد۔ سلطان نے ایک لمحہ تو اسے دیکھا۔ وہ مضبوط، ضدی، چپ چاپ اذیتیں سہنے والی رامین آج ایک کمزور بچی کی طرح سامنے پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے اسے باہوں میں اٹھایا، کیا پاگل پن تھا یہ؟ اس نے خود سے کہا، تم مجھے اذیت دیتی ہو یا خود کو؟ کیا کروں میں تمہارا؟ دانت پیستا ہوا اس بے ہوش وجود پر غصہ نکال رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سلطان اس کے پاس بیٹھا۔ رامین نیم غنودگی میں تھی، آنکھیں بند لیکن لبوں سے مدھم الفاظ نکل رہے تھے۔ بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں ٹوٹ گئی ہوں، ہر دن مر رہی ہوں۔ میں سلطان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ سلطان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے پہلی بار اپنے کیے پر افسوس سا محسوس ہوا۔ کیا وہ صحیح کر رہا تھا؟ آپ ان کا بہت خیال رکھیں، کوشش کریں سٹریس سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی کچھ چند ہدایات کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام کر، تم مر نہیں سکتی، میں تمہیں کھونے کے لیے سب نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے رامین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن سلطان کے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا میں سچ میں انصاف چاہ رہا تھا یا اپنے زخموں کا بدلہ لے کر کسی بے گناہ کو روند رہا تھا؟ وہ بس اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ رامین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم کمبل میں لپٹا پایا۔ پیشانی پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، دھندلا سا منظر صاف ہوا۔
اور سامنے سلطان شاہ بیٹھا تھا، نرم مگر تھکے ہوئے انداز میں۔ وہ اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ رامین نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو، لیکن آنکھوں کے کونوں سے دو موتی بہہ نکلے۔ دل بھر آیا اس ستم گر کو دیکھ کر۔ ڈرامے مت کرو، میں دیکھ چکا ہوں تمہیں جاگتے ہوئے۔ سلطان کی آواز میں سختی کم اور تھکن زیادہ تھی۔ رامین نے پلکیں اٹھائی، نظریں ٹکا کر کہا، آپ کے ظلم نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ میں وہاں آپ کی شکایت کرنے گئی تھی، بتانے گئی تھی آپ کے ماں باپ کو آپ میرے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ مجھے اتنی اجازت دیں اپنے باپ سے جا کے سوال کروں، کیوں دیا انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ جس کی سزا آج مجھے مل رہی ہے۔ میں جانتی ہوں میری غیر موجودگی میں آپ کو سکون ملا ہوگا۔ وہ روتی ہوئی نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ سلطان ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، بس اسے سنتا رہا۔ اس کی شکایت والی بات پر وہ بے چین ضرور ہوا تھا۔ وہ تو خود ماں باپ کو انصاف دلانا چاہتا تھا، پر یہاں پر وہ اسے ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں اس کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ سکون؟ پر سچ تو یہ ہے رامین، میں روز تمہیں تکلیف دے کر خود اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہوں۔ سلطان نے یہ صرف دل میں بولا تھا۔ رامین کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر چھوڑ دیجیے مجھے، قید ختم کریں، سزا پوری ہوئی۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں درد تھا۔ وہ کمزور چہرہ جو کبھی کھلا کھلا رہتا تھا۔ وہ اٹھا، چلتے چلتے کھڑکی کے پاس گیا۔ یہ سزا نہیں، اب شاید عادت بن گئی ہے تمہاری موجودگی کی۔ سلطان بے خودی میں کیا بول گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ رامین کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ یہ عادت ہے سلطان شاہ، مجھے اذیت دے کر؟ آپ کو یہ عادت لگتی ہے؟ آپ کو میری اذیت پسند آ گئی، یا پھر کوئی اور کمی بیشی رہ گئی ہے؟ رامین نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو رہا تھا مزید برداشت۔ اس کا سخت لاپرواہ لہجہ۔ تمہاری اذیت نہیں، تم خود۔ سلطان نے مڑ کر دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ حیران رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا رامین، لیکن خود کو بھی معاف نہیں کر پا رہا۔ کہ غصہ مت دلایا کرو۔ وہ بغیر اسے دیکھتے بولتا کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے وہ منہ پر ہاتھ رکھے پھر اپنے نصیب پر شدت سے رونے لگی تھی۔ آج سلطان خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ پہلی بار اپنی نفرت کے پردے میں چھپی اپنی محبت کو پہچانا تھا اس نے، پر رامین کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آج شدت سے احساس ہوا تھا، پر اپنے جذبات کو چھپانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ لیکن رامین اس معاملے میں بہت کمزور تھی۔ وہ نہیں چھپا سکتی تھی اپنے جذبات، اپنے احساسات کو۔ وہ رات بہت خاموشی سے گزری، لیکن دونوں کے دلوں میں بے چینی، بے سکونی آ چکی تھی۔ رامین کی طبیعت کچھ سنبھلی ہی تھی کہ اس دن سلطان کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ اگر ضروری نہیں ہوتا تو وہ کبھی نہیں جاتا۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور تھے۔ اس دن حویلی کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ شخص اترا جو اتنے ماں سے بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ انہیں جیسے پتہ چلا رامین گھر میں اکیلی تھی تو وہ کسی طرح اس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ وہی جانتے تھے۔ حیدر نعیم اتنے ماہ بعد اپنی بیٹی کو لینے آیا تھا۔ بابا، آپ؟ رامین نے دروازے پر آ کر حیرت سے پوچھا، پھر تیزی سے باپ کی طرف بھاگی۔ ان کے سینے سے لگی وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ بھلا کوئی تو اس کے رونے پر سہارا دیتا اسے۔ چلو بیٹا، بہت ہو گیا، اب مزید میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا جہاں تمہیں صرف تکلیف ملتی ہو۔ شاباش میرا بچہ، رونا بند کرو، آپ کے بابا آ گئے ہیں نا؟ باپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا حالت بنا دی تھی اس کی بیٹی کی ظالم شخص نے۔ رامین ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دل شدت سے چاہا چلی جاؤ باپ کے ساتھ، پر وہ جانتی تھی وہ انسان اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ لے آئے گا۔ اب یاد آئی ہے آپ کو بیٹی کی، جب میری زندگی جہنم بن چکی ہے، جب میں روز کسی کی نفرت سہتی ہوں صرف آپ کی وجہ سے بابا۔ آج جا کے موقع ملا تھا اسے اپنا غصہ نکالنے کا۔ بچے تو ہمیشہ ماں باپ پر ہی اپنا غصہ نکال لیتے ہیں۔
آپ نے جو کیا وہ بس ایک کاغذ پر دستخط نہیں تھا، وہ کسی کا حق تھا بابا۔ ایک عورت کی عزت اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے بابا، کسی کی جائیداد، کسی کا مقام، کسی کا مان تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ نے سب کچھ چرا لیا ان کا بابا۔ کیوں؟ ستیلے سے ہی پر بھائی تھے آپ کے وہ بھی۔ اور مجھے کیا دیا؟ یہ ذلت، یہ سزا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ حیدر نعیم چپ چاپ اس کی ہر بات سن رہے تھے۔ جانتے تھے بیٹی کن سزاؤں سے گزری ہے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر، اور سچ ہی تو بول رہی تھی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، مگر آج مجھے لگتا ہے میں آپ کی غلطی ہوں۔ آپ نے سلطان شاہ کے باپ کی جائیداد تو لے لی، لیکن اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا۔ رامین روتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ کاش آپ نے بس ایک بار سوچا ہوتا بابا کہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اس سب کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ کے گناہ کی ہر اذیت مجھے سہنی ہوگی۔ میرے ہر زخم کا سبب آپ ہیں، صرف آپ۔ وہ سسکتی رہی، اور جانتے ہیں وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اتنا چیخ چلانے پر اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ باپ سے بیٹی کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آج ایک پل کو اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہوئے، پچھتائے۔ پر کیا فائدہ ایسے پچھتاوے کا جو دیر سے آئے؟ میں مر بھی گئی تو بھی میرے کفن پر وہ الزام رہیں گے جو آپ نے کمائے۔ اس کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی، ابھی سنبھلی تھی کہ آج اتنا غصہ کرنے پر مزید خراب ہوگی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے رامین، بس کر دو میری جان۔ میں جانتا ہوں جو ہوا غلط تھا، پر میں کیا کروں؟ سلطان شاہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں۔ مجھے تم سے ملنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے خون سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا میں۔ حیدر نعیم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ روتے ہوئے بیٹی کو ایموشنل کرنے لگے۔ تم جو سزا بھگت رہی ہو وہ میری ہے، اور اب میں تمہیں اس جہنم میں نہیں رہنے دوں گا میری بیٹی۔ وہ اسے لے کر زبردستی چلے گئے۔ رامین چیختی روتی رہی۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا باپ سے وہ نہیں جانا چاہتی، اس کا انتظار کرے گی، وہ محبت کرتی ہے اس سے۔ نہیں بابا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے نہیں دیکھے گا تو ڈھونڈے گا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہو رہی بابا، آپ خود بتائیں۔ محبت کرنے والوں سے بھلا نفرت کی جاتی ہے کیا؟ لیکن کوئی نہیں سن رہا تھا اسے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کا باپ افسوس سے بیٹی کو دیکھتا رہا، ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ محبت کے سفر میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ حیدر نعیم جانتے تھے وہ یہاں سے بھاگ سکتی ہے، اسی لیے گھر پہنچتے اسے الگ کمرے میں بند کر دیا۔ فون، نیٹ، ہر چیز چھین لی گئی۔ حیدر نعیم نے صرف ایک بات کہی تھی اسے سخت لہجے میں، تمہیں اب دوبارہ اس شخص سے ملنے نہیں دوں گا جس نے تمہیں اذیت دی، چاہے تم مجھ سے خفا کیوں نہ ہو جاؤ۔ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اسے مزید کسی تکلیف میں۔ اسے یہاں آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ رامین کی راتیں چھت دیکھتے گزرنے لگی۔ دن میں وہ کھڑکی سے آسمان دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ کاش سلطان آئے اور اسے لے جائے یہاں سے جلد۔ وہ عشق کرتی تھی سلطان شاہ سے، کیسے اس کی جدائی برداشت کرتی۔ ادھر سلطان واپس آیا تو ملازم گارڈ سے پتہ چلا بی بی جی کے والد آئے تھے اور انہیں ساتھ لے گئے۔ سلطان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کیا؟ کس حق سے یہ قدم اٹھایا ہے تم نے حیدر نعیم؟ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس نے پورا شہر چھان مارا لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ سلطان شاہ جو کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آج سڑکوں پر رامین کی تلاش میں پاگل ہو چکا تھا۔ راتوں کو اس کمرے میں آ کر بیٹھتا تھا، اس کی چیزوں کو دیکھتا رہتا تھا، اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ حیدر نعیم نے بیٹی کو کہاں لے جا کر چھپایا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا رامین، تم میرے دل کی قید میں ہو اور اس قید کی کوئی دیوار نہیں توڑ سکتا۔ تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کے لہجے میں جنون تھا۔ محبت کے ناٹک میں وہ خود بھی محبت کر بیٹھا تھا رامین سے، پر اس کے سامنے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس کی جدائی اس کی برداشت سے باہر تھی۔
رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بادلوں کی چادر تنی ہوئی تھی اور ہوا میں خاموشی کے زہر گھلے بیٹھی تھی۔ رامین کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، وجود تھکا ہوا، مگر دل ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ قید صرف میری حفاظت کے نام پر ہے، مگر دراصل میرے دل کی توہین ہے۔ میں کسی نفرت سے نہیں بھاگی تھی سلطان شاہ، بلکہ محبت کے ہاتھوں ٹوٹ گئی ہوں، اور اب میں خود کو پھر سے تم سے جوڑنے جا رہی ہوں۔ ہاں، میں اس کے پاس جاؤں گی، نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ اسے سمجھاؤں گی وہ بابا کو معاف کر دے۔ رامین نے خود سے عہد کیا۔ رامین نے کچھ دنوں میں گھر کی ہر حرکت نوٹ کر لی تھی، گارڈز کے آنے جانے کا وقت، ملازموں کے اٹھنے بیٹھنے کا وقت، اور پچھلے دروازے کا وہ پٹ جو اکثر ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تھا۔ آج وہی رات تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، نرم چادر اوڑھی اور احتیاط سے زمین پر قدم رکھے۔ کوئی آواز نہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی۔ پچھلے دروازے تک پہنچتے پہنچتے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو شاید دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ خود سے بڑبڑاتے وہ آگے بڑھی۔ قسمت شاید اس بار اس کے ساتھ تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ باہر نکل گئی۔ سڑک سنسان تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے پر آزادی کا لمس چھوڑا۔ پہلی بار وہ اپنی مرضی سے کہیں جا رہی تھی۔ وہ سیدھا سلطان شاہ کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کیا کہے گی، کیسے کہے گی، بس اتنا جانتی تھی کہ اسے اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر وہ لڑکھڑا گئی۔ دل اب بھی اس کے ارادے کو تھامے ہوئے تھا۔ بی بی جی، گارڈ نے حیرت سے پوچھا۔ فوراً گیٹ کھولا۔ مجھے سلطان شاہ سے ملنا ہے۔ اس کی آواز میں تھکن چھپی تھی۔ بھاگتی ہوئی چھپ چھپ کر آئی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی دھیرے سے قدم اندر رکھے اس نے کہا۔ اس کی نظر جیسے ہی رامین پر پڑی، وہ ایک لمحے کو وہیں رک گیا۔ رامین، اس کی آواز کپکپا گئی۔ رامین نہایت کمزور قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہا، میں واپس آ گئی ہوں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ سلطان نے ایک پل کو کچھ نہیں کہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ اس کے دل کو سکون ملا تھا اسے دیکھ کر۔ رامین شدت سے اس کے سینے سے لگی۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس حال میں اکیلی آئی ہو؟ رامین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا مجھے کہ آپ مجھے چھوڑ نہیں سکتے، تو میں خود کیسے چھوڑ دیتی؟ سلطان لمحے کو ٹھہر گیا اس کا پاگل پن دیکھ کر۔ فی الحال وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی جو یہ سب برداشت کر پاتی۔ رامین کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ سلطان نے فوراً کمبل اڑایا، پانی کا گلاس تھمایا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں پرسکون تھی۔ وہ لوٹ آئی تھی وہیں جہاں اس کے دل نے کہا تھا۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، حیران بھی تھا۔ وہ رامین جسے اس نے بہت تکلیف دی تھی، آج وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس تھی۔ دل چاہا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لے، کہہ دے کہ دن رات تمہیں ہی یاد کرتا رہا ہوں۔ لیکن لبوں پر زہر بڑا سوال آ گیا، میں کیسے مان لوں تم اپنی مرضی سے آئی ہو؟ کیا پتہ تمہارے باپ کا کوئی پلان ہو؟ اس کی تلخ بات پر رامین کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ اسے امید نہیں تھی سلطان سے اس سوال کی۔ کیا یہ بھی تمہارے باپ کی کوئی نئی چال ہے، کوئی پلاننگ مجھ سے بدلہ لینے کی؟ تمہیں یہاں پر بھیجا کہ تم میری کمزوری جان سکو، پھر دونوں مل کر مجھ سے بدلہ لوگے؟ وہ ایسا کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں رامین کیوں واپسی اسے شک میں ڈال رہی تھی۔ رامین کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ محبت نہ سہی مجھ سے، پر اتنا ہی کمزور اعتبار ہے مجھ پر۔ سلطان، اس نے دھیرے سے پوچھا، اگر اتنی محبت تھی تو گئی کیوں یہاں سے؟ کرتی میرا انتظار، لڑتی اپنے باپ سے میرے لیے۔ سلطان اب اس کی محبت کا امتحان لے رہا تھا، جو رامین کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میرا یقین کریں، میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ میں بابا سے لڑی بھی تھی۔ وہ زبردستی لے گئے تھے مجھے۔
وہاں جا کے بابا نے مجھے قید کر دیا تھا کہ میں واپس نہ چلی جاؤں۔ تب بھی میں آپ کو یاد کرتی رہی۔ مجھے لگا آپ آئیں گے مجھے لینے، لیکن آپ نہیں آئے، اور اب میں اپنی مرضی سے واپس آئی ہوں تو آپ شک کر رہے ہیں۔ رامین روتے ہوئے تڑپ کر اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ سلطان شاہ نے رخ موڑ لیا۔ آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو وہ رامین سے چھپانا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا رامین، تمہیں تکلیف دی تم نے سہی، تمہیں برا بھلا کہا تم چپ رہی، پھر بھی لوٹ آئیں۔ یہ جذبہ ہے یا جال؟ رامین بے بس ہو کر کہا، یہ عشق ہے، وہ جو زخم سہ کر بھی لوٹتا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو پر مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ سلطان شاہ نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، لیکن وہ اسے چھپا گیا۔ اس نے اپنی جذبات کے گرد دیوار بنا رکھی تھی، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا محبت ہار گئی تو کیا بچے گا اس کے پاس۔ ثابت کرو کہ تم واقعی ہی میری ہو، وقت کے ساتھ میں تمہیں اور تمہارے جذبے کو سمجھوں گا، تب شاید ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو۔ وہ آہستہ سے بولا۔ رامین خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کے، وہ جانتی تھی یہ صرف واپسی نہیں، اب اصل محبت کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر سلطان شاہ باہر لون میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز رامین کی واپسی، اس کی آنکھوں میں جو سوال تھے وہ ان سے پریشان ہو گیا تھا۔ کبھی ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو گھورتا، جیسے وقت کو روک لینا چاہتا ہو۔ رامین کے الفاظ، یہ عشق ہے جو زخم سہ کر بھی لوٹتا ہے، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، اپنے اندر کی جنگ سے الجھ چکا تھا۔ کیا واقعی ہی وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، یا میں صرف کمزور پڑ گیا ہوں؟ لیکن اگر یہ کمزوری ہے تو اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہے؟ کیوں اس کی خاموشی مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کیوں اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اب میرا دل چیر دیتے ہیں؟ رامین، کیوں میری کمزوری بنتی جا رہی ہو تم؟ سلطان شاہ ان جذبات احساسات سے دور بھاگ رہا تھا۔ رامین پلیز، ناٹک بند کرو، مجھے تمہاری کسی اٹینشن کی ضرورت نہیں۔ وہ بیزار ہوا۔ اس کی ہر وقت کی موجودگی اسے ڈسٹرب کرتی تھی، اور یہ بات وہ نہیں سمجھتی تھی۔ رامین اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی اسے خود پر یقین دلائے، پر وہ تھا کہ آدم بیزار اس کی ذات سے۔ بس کر دیں سلطان، میں بھی انسان ہوں، کتنا کروں؟ آپ کو میرا یقین نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، نہ کریں۔ میری موجودگی، میرا وجود آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے تو بتا دیں، میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ تھک چکی تھی اسے منا منا کر۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوگا پھر۔ بغیر سوچے سمجھے غصے میں بولتا سیدھا روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ ساکت کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل میں اس نے کہہ دیا چلی جاؤ تو کیا وہ اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ غصے میں روتے ہوئے بغیر پرواہ کیے وہ تیزی سے گھر سے باہر بھاگی تھی۔ گارڈز نے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے پرواہ نہیں کی، اور وہ نہیں رکی۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ گارڈز نے جلدی سے سلطان شاہ کو اطلاع دی۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر اس کے پیچھے نکلا۔ یہ بات سنتا بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی رامین ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی۔ اس کے اس قدم نے سلطان کو ڈرا دیا تھا۔ رات کی سیاہی ہر سمت پھیل چکی تھی۔ شہر کے ایک ویران گوشے میں سناٹا اترا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو چیرتی ایک لڑکی کے وجود بے یقینی سے سڑک پر چل رہا تھا۔ نہ وہاں میرا کوئی تھا، نہ یہاں، اس نے دل میں سوچا۔ اسی لمحے ایک گاڑی قریب سے گزری اور اچانک سے رک گئی۔ دروازہ دھڑم سے کھلا اور باہر نکلا سلطان شاہ۔ رامین، اس کی آواز میں حیرت، غصہ اور گھبراہٹ۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ رامین، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو گھر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، ننگے پاؤں، بکھرے بال، لرزتے ہوئے ہونٹ، آنکھوں میں ویرانی۔ اسے لگا تھا کہ سلطان کے دل کو چھو چکی ہے، مگر وہ پھر بھی دور تھا، پتھر کی طرح، اور آج رامین کا دل ایک بار پھر ٹوٹا تھا، اتنا کہ اب واپسی کا راستہ بھی نہیں رہا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟
اس نے روتے ہوئے کہا، آپ کے لیے تو بس ایک شک کی گڑیا ہوں جسے جب چاہا دھکیل دیا، جب چاہا آزمایا۔ رامین ایک لمحے کو چپ رہی، پھر جیسے اندر کا درد پھٹ پڑا۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ سلطان شاہ کا لہجہ کروا ہو گیا۔ نہیں، رامین کی آواز بلند ہوئی، میں خود کو الزام دے رہی ہوں کہ میں آپ کے پاس واپس آئی، آپ سے محبت کی، مگر آپ نے میرے دل کی سچائی پر بھی شک کیا۔ سلطان شاہ آنکھوں سے آنسو برستے جا رہے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا روز روز شک سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کبھی عورت بن کے دیکھیں۔ محبت میں ہارنا آسان نہیں ہوتا، لیکن روز روز دل توڑنا وہ کام آپ جیسے مردوں کو ہی آتا ہے۔ وہ غصے میں پھوٹ پڑی۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ وہ پہلی بار رامین کی آنکھوں میں وہ طوفان دیکھ رہا تھا جو اس نے خود پیدا کیا تھا اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس محبت چاہتی تھی سلطان۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنی سی چیز تھی جو شاید آپ کبھی دے ہی نہ سکے۔ سلطان شاہ ساکت کھڑا تھا۔ رامین نے اسے آئینہ تھما دیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے رامین کے پاس جھک کر بیٹھ گیا۔ نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اس کے آنسو صاف کیے، پر الفاظ پھر بھی نہ نکلے اس کے منہ سے۔ محبت آج دونوں کے لبوں سے نہیں، آنکھوں سے بولی تھی۔ رامین سرد فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور سلطان شاہ، وہ جو ہمیشہ الفاظ کے وار کرتا تھا، آج ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ رامین کا رونا تڑپنا اسے آج بہت تکلیف دے رہا تھا۔ چلو رامین، بس بہت ہوا، طبیعت خراب کر لو گی، واپس چلو، اس بار کچھ نہیں کہوں گا، صرف تمہیں سنوں گا بس۔ سلطان شاہ جانتا تھا اس وقت غصہ نہیں، نرمی سے کام چلانا تھا۔ رامین نے آنکھوں کے آنسو پونچھے اور نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ نہیں چلوں گی، بہت کر لی میری خدمت آپ نے، میری طبیعت خراب ہو، مر جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ بس ایک لفظ، اور سلطان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں اب اور نہیں کر سکتی سلطان۔ محبت مانگ کر نہیں، عزت کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے نہیں دی، ہمیشہ مجھے آزمایا، اور اب دل میں ذرا سی بھی ہمت نہیں بچی۔ تھک چکی ہوں میں۔ وہ واقعہ ہی تھک چکی تھی۔ گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر طبیعت خراب ہونے لگی تھی اس کی۔ میں بدل رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا، لیکن رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ دیر ہو گئی تھی سلطان، اب میں تھک گئی ہوں۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی، تھوڑا پیچھے ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کالے رنگ کی گاڑی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، گاڑی کی زوردار ٹکر، رامین کی چیخ، اور وہ سڑک پر جا گری بے جان۔ سڑک، ایک لمحے کا اندھیرا، رامین، سلطان کی چیخ آسمان کو چیر گئی۔ سب کچھ جیسے سکت ہو چکا تھا۔ گاڑی دھواں چھوڑتی دور جا چکی تھی، اور رامین زمین پر خون میں لت پت بے حرکت پڑی تھی۔ سلطان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جو ضد سے بھرا تھا، اب زرد ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے، سانس مدھم۔ نہیں، نہیں رامین، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز کپانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اٹھو، دیکھو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، جتنی بار چاہو، جتنے گناہ کیے ہیں ان سب کی معافی مانگتا ہوں تم سے، سب مانتا ہوں، بس ایک بار آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ میں تمہیں سنبھال نہ سکا، تمہارے الفاظ بھی نہیں سمجھے۔ اب اگر تم چلی گئی تو یہ دل کبھی کچھ محسوس نہیں کرے گا۔ کسی نے ایمبولینس بلائی، اسے جلد ہسپتال لے جایا گیا، لیکن سلطان شاہ کے ہاتھ اس کے خون سے سرخ ہو چکے تھے، اور دل بے جان۔ اس رات سلطان شاہ کی دنیا بدل گئی، کیونکہ پہلی بار وہ کسی کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں افراتفری مچی تھی۔ ڈاکٹرز دو رہے تھے، نرسیں انجیکشن لگا رہی تھیں، اور آپریشن تھیٹر کے باہر ایک شخص دیوار سے ٹیک لگائے خود سے لڑ رہا تھا۔ سلطان شاہ کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اب بھی رامین کی خوشبو بسی تھی، اور آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو اس کے دل کے بکھرے ٹکڑوں کا عکس تھے۔
وہ دنیا کا وہ مرد تھا جو دوسروں کے دل توڑنے پر فخر کرتا تھا۔ آج اس کا اپنا دل اس کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے تڑپ کر پوچھا، وہ میری وائف، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے فوراً سے نظریں چرائی۔ چوٹیں بہت گہری ہیں اور خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ دعا کیجیے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کچھ خاص امید نہیں دلا رہے تھے۔ سلطان شاہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ ہر ایک کو دھمکی دی۔ اس کی بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھا تھا۔ یا اللہ، اگر میری کسی سزا کا بدلہ چاہیے تو مجھ سے لے لے، مگر میری رامین کو کچھ نہ ہو، اسے زندگی دے میرے مولا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ مجھے اتنی طاقت دے میں تیرے بندے سے بھی معافی مانگ سکوں۔ مجھے اس کی زندگی لوٹا دے۔ وہ شدت سے روتے ہوئے اس کی زندگی مانگ رہا تھا، جس کے ہونے سے اس کے اندر سانس چل رہی تھی۔ چند گھنٹے بعد رامین کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ چہرہ نڈھال، وجود کمزور، پلکیں بند۔ سلطان شاہ اس کے قریب بیٹھا ہاتھ تھامے ہر کہی انکہی بات دہرا رہا تھا۔ میں وہ مرد نہیں بن سکا جسے تم چاہتی تھی رامین۔ میں نے تمہیں شک کی آنکھ سے دیکھا، لیکن آج جب تم مجھے یوں بے جان پڑی ملی تو لگا میری ساری دنیا تمہاری ایک سانس پر کھڑی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر بولا، واپس آ جاؤ، چاہے مجھے سزا دینے کے لیے، اور آنکھیں کھولو، مجھے محبت کرنا سکھانا ہے تم نے۔ مشین پر لائٹ ہلکی سی حرکت کرنے لگی۔ رامین کی انگلی ذرا سی کھلی۔ سلطان کی آنکھوں میں امید چمک گئی۔ رامین، سن رہی ہو نا؟ میں تمہارا سلطان، جو تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کمرہ خاموش تھا، صرف مانیٹر کی ہلکی ہلکی پی پی اور سلطان کی سسکتی سانسوں کی آواز تھی۔ رامین کا ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ اس کے دل میں ایک نئی امید کا چراغ جلا چکی تھی۔ اچانک پلکیں ہلیں، ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش، اور رامین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ سلطان شاہ سانس روک کر جھک گیا۔ رامین۔ رامین نے آنکھیں جھپکیں، دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا، چہرہ پہچاننے کی کوشش کی، اور ہلکی بہت مدھم سی آواز میں بولی، سلطان۔ وہ لمحہ جسے پوری دنیا ٹھہر گئی ہو۔ سلطان کی آنکھوں سے اشک کا ایک کراب بہہ نکلا، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں، محبت کے تھے، زندگی کے تھے۔ میں یہی ہوں، تمہارے پاس، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ میرا دل صرف تمہارا ہے رامین، اور شاید اب یہ سچ کہنا بھی سیکھ گیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رامین کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو نکل کر تکیے پر گرے۔ یہی تو وہ سننا چاہتی تھی، صرف یہی۔ اس کے لیے مجھے اتنا تڑپایا، رامین نے روتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر آہستہ سے بوسہ دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر دھڑکن اب میرے لیے۔ باہر کھڑے نرس ڈاکٹر نے سلطان کو پہلی بار اس روپ میں دیکھا تھا، وہ جو سب کے دلوں پر راج کرتا تھا، آج کسی کے دل میں رہنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، اور آج رامین کو چھٹی ملی تھی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ سے اٹھی تھی۔ سلطان نے سہارا دیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اس کی وجہ اس کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ تبھی سلطان نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ رامین چونکتی نظروں سے سلطان کو دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ سلطان نے جھک کر ایک گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ وہ شخص جو کبھی غرور کا پتلا تھا، آج محبت میں جھکا ہوا تھا۔ یہ تمہارا حق ہے رامین، جو میں آج تک نہیں دے پایا۔ بس تمہیں صرف تکلیفیں ہی دیتا آیا تھا۔ آج یہ تحفہ، ہماری محبت کے نام۔ اس نے باکس کھولا۔ اندر سے نہایت خوبصورت سادہ سی انگوٹھی تھی۔ رامین کی آنکھیں بھر آئیں، دل کی سب تلخیاں، سب زخم جیسے دھل گئے۔ کیا تم میرے ساتھ یہ سفر مکمل کرو گی؟ سلطان نے دھیرے سے پوچھا۔
رامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اس کی محبت، اور آج وہ سب مل رہا تھا۔ اور جیسے ہی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی گئی، باہر دھوپ اور اندر دو دلوں کی روشنی ایک ہو گئی۔ لیکن عین اسی پل دروازہ زور سے کھلا اور رامین کا باپ حیدر نعیم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ، بے بسی اور شکست سب اکٹھا تھا۔ تو یہی تھی تمہاری سچائی رامین، وہ گرجے، جس مرد نے تمہیں برباد کیا، تم اسی کا نام ماننے کو تیار ہوگی؟ آج اس حالت میں اس کی وجہ سے ہو بیٹا، کیوں اندھا یقین کیا ہے تم نے اس پر؟ رامین نرم مگر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس کا باپ چاہتا تھا وہ تکلیف نہ سہے، انہیں یقین نہیں تھا سلطان پر، وہ کبھی اسے خوش رکھے گا۔ جس نے مجھے تکلیف دی، آج وہی مجھے عزت، محبت، مقام دے رہا ہے جو میرا حق ہے۔ مجھے بس یہی سب چاہیے بابا، نفرت، دھوکہ، یہ سب نہیں چاہتی اپنی زندگی میں۔ پلیز بابا، آپ بھی معافی مانگ لیں، میں آج آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوں۔ میں اب کسی کے حکم سے نہیں، اپنی مرضی سے سلطان کے ساتھ ہوں۔ جی بالکل، اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں سچ میں رامین سے محبت کرتا ہوں اور اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ میرا حق ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ رہی بات آپ کی، تو شاید میرے لیے آپ کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے جو آج تک میرے ساتھ کیا، وہ بھلانا میرے لیے مشکل ہے، لیکن رامین کے لیے میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حیدر نعیم نے سلطان شاہ سے معافی مانگ لی۔ سلطان شاہ نے بھی دل سے معاف کر دیا۔ جو ہوا وہ واپس تو نہیں لوٹایا جا سکتا تھا، تو بس معاف کر کے سکون سے زندگی گزر سکتی تھی۔ حیدر نعیم نے اس کے حصے کا اسے سب واپس دے دیا تھا اور اپنے سوتیلے بھائی کی قبر پر جا کے خوب روئے، معافی مانگی۔ جب احساس ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ در و دیوار روشن، دان ستونوں پر سفید پھول، نرم روشنی، اور ہر کونے میں مہکتے خوشبو کے دیے۔ سلطان شاہ شاندار پرسنالٹی کے ساتھ بلیک ڈریس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پر وہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اگر وہ عشق کرتی تھی اسے، تو وہ اس کا عشق تھا جس نے اپنا دل ہار کر بھی سب کچھ پا لیا تھا۔ اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اترتی، حیا سے لپٹی، سفید اور سنہری جوڑے میں ملبوس رامین، جس کی پیشانی پر جھکا ہوا دوپٹہ آج فخر کا تاج تھا، آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے کبھی صرف تکلیف ملی تھی، آج ایک ایسا ہاتھ تھامنے جا رہی تھی جو صرف اسے محبت دینے کا دعویدار تھا۔ جب وہ سلطان کے سامنے آ کر رکی، سلطان نے دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آج خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ مجھے یہ خوبصورت زندگی دینے کے لیے، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ بس اب شدت سے اس کا انتظار ہے۔ سلطان شاہ جذبات سے چور لہجے میں کہتا، اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے بھی شدت سے انتظار ہے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ رامین ماں بننے والی تھی۔ سلطان نے آہستہ سے رامین کی پیشانی چومی اور دل میں وہ واحد بات دہرائی جو سب کچھ تھی۔ میں نے تمہیں دکھ دیا، زخم دیے، لیکن تم نے مجھے زندگی دی، محبت دی۔ اب جو بھی آئے، ہم ایک ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ رامین کا عشق سچا تھا۔ آج سلطان شاہ اس کے سنگ کھڑا تھا، یہ سب اس کی محبت کا یقین تھا۔ دونوں کو زندگی نے بہت دکھ دیے تھے، تو خوشیاں بھی ان کی منتظر تھی اب۔